ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخ نگاری کے اصول۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تاریخ لکھتے وقت ہر دور کے سیاسی اور سماجی پس منظر کو ضرور لکھنا چاہیے کہ اس وقت کا سیاسی اور سماجی پس منظر کیا تھا اور اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کیا تھے۔ اس کے علاوہ ایک مورخ کو زمانی ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی ادیب یا شاعر کے اگر حالات زندگی لکھنا مقصود ہوں تو اس میں بھی اس شاعر یا ادیب کی زندگی میں ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کی زندگی کے حالات اور واقعات کا ایک خاص ترتیب سے ذکر کرنا چاہیے۔ کسی بھی ادیب یا شاعر کے فن کا اگر مجموعی جائزہ لینا مقصود ہو تو اس کے مجموعی جائزہ پیش کرتے ہوئے اس کا مقام متعین کرنا بھی ایک مورخ کی ذمہ داری ہے۔ مورخ کے لیے سب سے اہم چیز غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ مورخ غیر جانبدار نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی ایک صحیح تاریخ نہیں لکھ سکے گا۔ مورخ میں ایک تنقیدی بصیرت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ مورخ کے اندر اگر تنقیدی صلاحیت موجود نہیں، وہ کسی چیز کو پرکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے تو وہ ایک اچھا تاریخ نگار نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ مورخ کے پاس گہرا ماضی کا علم ہونا ضروری ہے۔ مورخ کو ماضی شناس ہونا ضروری ہے۔ تاریخ نگاری کے دوران ایک مورخ کو عیسوی اور ہجری دونوں طرح کے سال کو ضرور لکھنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا سال آپ عیسوی بھی لکھیں گے اور ہجری بھی لکھیں گے کہ فلاں عیسوی اور فلاں ہجری سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح اگر ادبی تاریخ لکھنا مقصود ہے تو ادبی تاریخ میں ارتقائی صورت ہونی چاہیے کہ کوئی چیز کیسے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچی ہے، تو ادبی تاریخ میں اس کی ارتقائی صورتحال کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادبی تاریخ تمام ادوار کی خصوصیات لکھنی چاہیے اور دبستانوں کے حوالے سے کسی دور کا ذکر کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ مورخ کے لیے تمام اہم علوم پر دسترس حاصل ہونا ضروری ہے اور مورخ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طبیعت میں شک کا مادہ پایا جائے۔ وہ شک کرے گا تو حالات اور واقعات کو پرکھے گا، صحیح اور غلط کا اندازہ لگائے گا، تو اس کی طبیعت میں شک کا عنصر اور مادہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہر باب کے آخر میں مورخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے اور پھر اگلے باب کا تعارف بھی کرائے۔ اس کے علاوہ ہر ادیب کی نظم اور نثر کو ایک ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی ادیب کے بارے میں آپ تاریخ لکھ رہے ہیں تو اس کی نظم اور نثر کو آپ اکٹھا بیان کریں، اس کے مقام و مرتبے کو آپ اکٹھا بیان کریں۔ اس کے علاوہ تاریخ لکھنے کے لیے بنیادی ماخذ سے استفادہ اور فائدہ حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تاریخ کے جو بنیادی ماخذات ہیں ان کا استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تاریخ معلوماتی نہیں ہوتی بلکہ تاریخ میں تجزیہ ہونا چاہیے۔ آپ حالات اور واقعات کا تجزیہ کریں تو اس وجہ سے تاریخ کو معلوماتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ تجزیاتی ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ مورخ کو کسی بھی اخلاقی، مذہبی، سیاسی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو بغیر کسی جانبداری کے حقائق کے اوپر مبنی بات بیان کرنی چاہیے اور تاریخ لکھنی چاہیے۔